رامی ایک نوجوان جس نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس کے لیے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ یقین تھا کہ وہ اس سے بہتر کا مستحق ہے، باوجود اس کے اس نے کبھی محنت نہیں کی۔ مڈل اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 2 سال سے زائد عرصے تک بے روزگار رہا، اور جب اس کے والد کے دوست نے اسے کمپنی میں ایک اسٹوریج کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھا تو وہ ہمیشہ اپنے کام کے ساتھیوں کو حسد بھری نظروں سے دیکھتا، یہ بہانہ کرتا کہ وہ بہتر ہیں ان کے مقابلے میں اور ان سے زیادہ اپنی ملازمتوں کے مستحق تھے۔ اس کے والد کے دوست نے اسے بتایا کہ وہ اپنی محنت سے وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور حسد کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ رامی کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی اور 1 مہینے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ کمپنی نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اس نے ہر صبح ایک کیفے جانا شروع کر دیا، اور جب بھی وہ گاڑی کو وہاں سے گزرتا دیکھتا تو کہتا، اگر یہ میری نہیں تھی تو یقیناً میں نے اس سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ جب بھی کوئی خوبصورت ملازم وہاں سے گزرتا تو کہتا، اگر انصاف ہوتا تو میں اس کی جگہ ہوتا۔ دن گزر چکے تھے، رامی بغیر کسی کام کے لوگوں سے حسد کرتا رہا۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس بیٹھا تھا جو ہر بار سر ہلا کر رامی کو منفی تبصرہ کرتا تھا۔ رامی پھر غصے میں آ کر بولا، جب بھی میں بولتا ہوں تم سر کیوں ہلاتے ہو؟ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا کہ میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، آپ مجھے میری چھوٹی ذات کی یاد دلاتے ہیں۔ میری عمر اب 60 سال سے زیادہ ہے۔ 30 سال پہلے میں آپ کی جگہ پر بیٹھ کر وہی الفاظ کہتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا تھا کسی بھی قسم کی نوکری قبول کرتے ہوئے اسے مسکراہٹ کے ساتھ مل جاتا۔ برسوں بعد میرے بھائی کی شادی ہوئی اور ایک دن اس نے مجھے خرچ کرنے کے لیے پیسے بھیجے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ ایک بڑے بھائی کے طور پر اس کی مدد کرنے کے بجائے وہ میری مدد کرنے والا تھا۔ اس دن سے میری زندگی بدل گئی اور میں دوسرے لوگوں سے شکایت کے بغیر محنت کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے شادی کی اور بچے پیدا ہوئے اور اپنے کام کے شعبے میں بڑا مینیجر بن گیا۔ رامی بوڑھے آدمی کی باتوں سے چونک گیا اور جانتا تھا کہ حسد ایک بدترین صفت ہے جس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی مدد نہیں کرے گا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا، اور اگر وہی کرتا رہا جو وہ کر رہا تھا، وہ وہی الفاظ دہرا رہا ہوتا کہ زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ پھر وہ اپنے والد کے دوست کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اور اپنی نوکری واپس کرنے کو کہا۔ اس کے والد کے دوست نے مسکرا کر اس کو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم واپس آؤ گے، اس لیے میں نے تمہارا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ ایک اچھا کام کریں گے اور جو کچھ آپ نے اپنے دل سے نکالنے کے بعد کھویا ہے اس کی تلافی کریں گے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين